وكفاه وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، سوائے اس کے نہیں کہ مومنوں کا قول، مومنوں کا کہنا یہی ہوتا ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے درمیان فیصلہ ہو کسی بھی معاملے میں، آخری بات ان کو کہی جائے کہ یہی کرنا ہے، یہی درست ہے، جو کہ اللہ اور اس کا رسول کہیں، اللہ اور اس کا رسول حکم دیں، تو مومنوں کا کہنا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا اس دعوت کو سننے کے بعد کہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم فیصلہ سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی اور اس کی پیروی بھی کریں گے، خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت اور یہ مقام اور یہ اتھارٹی رکھی ہے کہ ان محمد فرق بین الناس، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان حق اور باطل میں حرف آخر ہیں، آپ فرق کرنے والے ہیں، آپ ہی فیصل ہیں، آپ ہی فیصلہ دینے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آخری بات ہے، اسے کہیں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کسی کے کہنے پر چھوڑا نہیں جا سکتا، نہ کوئی اپنی رائے قیاس سے فرمان رسول کو رد کر سکتا ہے، نہ کسی اور کے کہنے سے فرمان رسول کو چھوڑا جا سکتا ہے یا اسے رد کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات حرف آخر ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ تو اس لیے جیسے اللہ کا حکم اٹل ہے، حرف آخر ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث حرف آخر ہے، وہ آخری فیصلہ ہے۔ تو فرمایا اہل ایمان ان کا یہ شیوا اور ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب ان کو اس طرف بلایا جائے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور فیصلہ سنو، اور تمہارے تمام تر معاملات میں، تمام تر جھگڑوں میں، تمہارے تمام تر اختلافات میں، تمہارے تمام تر معاملات میں درست بات اللہ اور اس کے رسول کی ہی ہو سکتی ہے۔ آؤ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنائیں۔
تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سنائیں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سنائیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں، ہم سنیں گے، ہم مانیں گے، ہم نے سنا، ہم نے مانا، ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے اور اپنے معنی میں بڑی واضح ہے، بڑی واضح ہے۔ سمعنا وَأَطَعْنَا، سمعنا وَأَطَعْنَا، پہلی قومیں برباد ہوئیں کہ وہ ان کا طرز عمل کیا تھا؟ سمعنا وَعَصَيْنَا، ہم نے سنا اور مانیں گے نہیں، سنیں گے مانیں گے نہیں، مرضی اپنی کریں گے، اپنے باپ دادا کے دین پہ رہیں گے، اپنے بڑوں کی بات کریں گے، اپنے مولویوں پیروں کے اشاروں پہ چلیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات یہ نہیں لیں گے۔ سمعنا وعصینا، سنیں گے لیکن مانیں گے نہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کہو سمعنا وَأَطَعْنَا، کہنے لگے جی نہیں، ہم نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے۔ اور میں اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اپنی قدرت سے اٹھنے کا حکم دیا۔ طور پہاڑ اٹھا فضا میں اور ان کے اوپر گرنے کے قریب جب ہونے لگا تو سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے سنیں گے سنیں گے سنیں گے۔ اللہ گواہی دیتا ہے قرآن میں کہ اس قدر نفاق تھا اس قوم کے اندر کہ سجدے میں گر گئے جان بچانے کے لیے، اور دلوں میں پھر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ سمعنا وعصینا، سنیں گے اور مرضی اپنی کریں گے، ماننا نہ ماننا ہماری اپنی مرضی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی درگزر کیا اور پہاڑ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گرایا نہیں، کیونکہ ان کی ظاہری حالت دنیا کے سامنے یہ تھی کہ وہ اللہ کا حکم مان کر سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے دلوں کے راز جانتے ہیں، جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر کہ اللہ کے بندوں کی اور پھر وہ صحابہ کرام جو اول مخاطب تھے ان کے اندر یہی وصف سمعنا وَأَطَعْنَا، سمعنا وَأَطَعْنَا، اسی وصف کی بنیاد پر سب فضیلتیں ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنیں گے اور مانیں گے، سنیں گے اور مانیں گے، یہی تو بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں گے، مانیں گے، اس کو تسلیم کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے، اپنی طاقت کے مطابق اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سنتی تو ساری دنیا ہے، قرآن سنتی ہے اور پڑھتی ہے، سنتی ہے، جھگڑا تو یہی ہے کہ عمل کون کرتا ہے، مانتا کون ہے، تسلیم کون کرتا ہے۔ سننے کا کیا، جاننے کا کیا، جس سے تبادلہ خیال کرو وہ علیم اللسان ہے، زبان کا بہت بڑا عالم ہے، زبان دانی پر ماہر ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے۔ فرمایا مجھے اندیشہ ہے اپنی امت کے ان منافقوں کے بارے میں جو گفتگو کریں گے تو زمین و آسمان کے کلابے ملا دیں گے، بڑے ماہر ہوں گے، فصاحت و بلاغت سے بولیں گے، حکمت و دانائی کی باتیں کریں گے،
لیکن جب عمل کی باری آئے گی تو ان کا عمل بالکل نہیں ہوگا۔ کام جب وہ کریں گے تو وہ فسق و فجور کے کریں گے، گناہ کے کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کریں گے، طرز زندگی اپنی ہی رکھیں گے، کرتوت اپنے ہی آگے رکھیں گے، عمل نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت علم اٹھ جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا حضور کیسے اٹھے گا؟ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ فرمایا تم دیکھتے ہو، تمہارے سامنے ہے یہود و نصارہ کتابیں پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، یہ نہیں عمل تو نہیں کرتے۔ تو فرمایا علم اٹھ گیا، پھر علم اٹھ گیا۔ جب عمل نہیں ہے تو علم اٹھ گیا۔ محض معلومات کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ ایک آدمی زکوٰۃ کے مسئلے جانتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتا، کیا فائدہ؟ ایک آدمی نماز کے مسئلے جانتا ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں۔ ایک آدمی حج عمرے کے مسئلے کو تو جانتا ہے، حج عمرہ کرتا ہی نہیں۔ سنت کے مطابق ہر چیز میں اس کو معلومات ہے، اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہے، لیکن وہ اس پہ چلتا ہی نہیں، اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرتا، مرضی ہی اپنی کرتا ہے۔ تو اس کی معلومات کا، اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس کی مثال تو ہے مثلہم کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے کے اوپر کتابیں رکھی ہوئی ہیں، گدھے کے اوپر کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ایسا معاشرہ جو بالکل عمل سے عاری ہو، ایسوں ہی کے بارے میں فرمان رسول ہے واضع العلم عند غیر اہلہ، یہ نااہل لوگ، ان کو علم سکھانے کی جدوجہد کرنا، ان کو دینی تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے محنت کرنا، ان کو پڑھانے کی اور ان کو ترغیب دینا، درس دینا، خطبے دینا، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ فرمایا ایسے ہی ہے کا مقلد الخنزیر اللؤلؤ، جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا، جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں، ہیرے، جواہر کے ہار ڈالنا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے لوگ جن کو پورا قرآن سنا دو کچھ اثر نہ ہو، حدیثیں سنا دو کچھ اثر نہ ہو، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں خنزیر کہا۔ تو کچھ انسان کو سوچنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم کس لیے ہے؟ یہ ماننے کے لیے ہے، یہ عمل کرنے کے لیے ہے، یہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اپنے آپ کو مطیع کریں، اپنے آپ کو پابند کریں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرنا ہے، ہم نے اللہ کی کتاب کی ایک ایک آیت کے اوپر عمل کرنا ہے، ہم نے خلاف ورزی نہیں کرنی، مخالفت نہیں کرنی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آگے کسی کو عذرداری کے لیے آگے کھڑا نہیں کرنا۔ بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے بڑے، بات تو ٹھیک ہے، حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرا نظریہ، حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرا فقیہ، حدیث تو ٹھیک ہے، قرآن تو ٹھیک ہے لیکن میرا امام، میرا مولوی، میرا پیر نہیں۔ میرے بھائی، ایسے سلسلہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہیں چل سکتا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، وَيَتَّقِ، اور متقی بنے، پرہیزگار بنے، باعمل بنے،
وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی ہیں کامیاب ہونے والے، یہی ہیں کامیاب ہونے والے۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی ہیں کامیاب ہونے والے۔ اور جو سینہ زوری کرے گا، جو مخالفت کرے گا، جو حدیث اور سنت جانتے ہوئے پھر اس کو چھوڑے گا، اللہ اکبر، ایسوں کے اوپر اللہ ناراض ہے۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو پہچانو، دین کو سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی